آپ کی توجہ ہے نا؟ جس بات پر آپ کو اعتراض ہو میں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اعتراض نہ ہو تو ٹھنڈا دل کر کے پھر آپ بھی سنیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ماں یا باپ قبر میں حساب میں پھنس گئے، جس اولاد کی خاطر پھنسے ہیں، پیر پساڑ پیاں وچ گیڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتنے نے تیرے کر۔ ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہیں، بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو بیٹی ماں کا جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہوتی ہے نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ مرنے والوں کے بچوں پر ہم نے اس سے بڑا ظلم ابھی کرنا ہے؟ نبی پاک کا دین سننا ہے؟ جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے نور میں تشریف لائے، آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جاتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ والا دین سن کے بھی عمل کر کے دیکھیں نا، کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، ان کے دروازے میں بیٹھ کے نہ کھائیں۔ ہم سب سنی رپیٹ بنتے ہیں، ہم سب سنی ہے نا؟ اگر میں فتاوی رضویہ پڑھوں تو پریشان تو نہیں نہ ہوں؟ فتاوی رضویہ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا علمی کارنامہ، ٹھیک ہے؟ میں فتاوی رضویہ پڑھنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ غنی ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس نے زکوٰۃ دینی ہے، جو بندہ غنی ہے، اگر وہ فوتگی والے گھر سے 3 دن کے اندر اندر کھانا کھائے، اللہ اس کا دل مردہ کر دے۔ وہ کھانا صرف فقیروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مسافروں کا حق ہے۔ مرنے والا بیچارہ اپنے بچے جو اس کے ہوتے ہیں وہ درگاہ بچھا کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بلا کس لیے؟ لوگوں نے آ کر فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کا انداز دیکھیں، ایک بندہ آتا فاتحہ پڑھ، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں ہاتھ پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ ایک نے پھیرا، سب نے پھیر دیا۔ او بھائی، جس سے مانگ رہے ہو اس کو دھوکہ دے رہے ہو، یا جس کے لیے مانگ رہے تھے اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سارا دن وہاں اخبار پڑھی جاتی ہے، اخبار پڑھنے کا کتنا کہ سارے سواب پہنچ گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی توجہ میں آج آپ کو نا اس سادے ثواب سمجھاتا ہوں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ 2 جملے ہیں، اگر آپ دین سمجھنے صرف 2 جملے ہیں، آپ جواب دیں گے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک بندہ مارکیٹ بناتا ہے، پلازا بناتا ہے، شادی ہال بناتا ہے اور اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، جب تک وہ چیز رہے گی اس کا کرایہ، پھر بولیں آپ کو زندگی بھر کے لیے سمجھ آئے گا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ جب تک چیز باقی ہوگی کرایہ، کسی وجہ سے اس نے مارکیٹ بند کر دی، پلازا بند کر دیا، شادی ہال بند کر دیا، تو منافع ختم۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم تو اس کا نفع بھی ایسے ہی ہے۔ اب اصالہ ثواب کو سمجھیں، ہم مرنے والوں کے لیے نا 2 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایک محفل کا اور ایک کھانے کا۔ محفل کا ثواب مرنے والے کو، چیلم کی محفل ہوتی ہے، بسی کی محفل ہوتی ہے، کل خانی کی محفل ہوتی ہے، محفل کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچتا رہتا ہے جب تک محفل جاری رہتی ہے۔ جیسے جس کے والدین کے ثواب کے لیے آج کی محفل ہے، جب تک محفل جاری رہے گی ثواب جاری رہے گا، جب محفل مکمل تو ثواب بھی، کیونکہ جب ذکر باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی۔ اصول کیا تھا کہ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا ثواب بھی باقی ہوتا ہے، جب چیز نہیں تو اس کا ثواب بھی۔ اچھا، محفل مکمل ہوگی، ثواب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو گیا۔ دوسرا کام، ہم مرنے والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، کھانے کا ثواب مرنے والے کو بھلا کب تک پہنچتا ہے؟ جس نے وہ لقمہ کھایا ہوتا ہے نا، جب تک اس کو ہضم نہ ہو جائے، کھانے والے کو کھانا جیسے ہضم ہوگا ثواب اس کا بھی ختم ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، باپ نے 50 سال آپ کے لیے مشقت کی، آپ نے اس کو 4 گھنٹے کا سالے ثواب کرنا ہے؟ 2 گھنٹے کی محفل، 4 گھنٹے بعد کھانا بھی ہضم، بس ماں باپ کا حق پورا ہو گیا۔ ایک سالے ثواب میں بتاتا ہوں،
آپ چلے جائیں، آپ کی نسلیں چلی جائیں، قیامت تک آپ کے ماں باپ کا ثواب نہیں رکے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے کہ سنیو ایسا سارے ثواب کا موڈ کیا نہیں؟ سنائیں۔ سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دین قیامت تک ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ سال ثواب ہے کیا۔ آپ چلے جائیں، آپ کی نسلیں چلی جائیں، لیکن جو پودا آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے لگایا ہوگا کبھی نہیں ختم ہوگا۔ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین میں لگائیں، ایک بچہ عالم بنائے، ایک عالم نے 10 عالم بنائے، 10 نے آگے 100 بنائے، 100 نے آگے 1000 بنایا، نبی پاک کا دین تو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ بتاؤ جب 1000 عالم تیار ہوں گے، ممبر پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کو بیان کریں گے، ان 1000 علماء کے پڑھے ہوئے کا ثواب اس کے ماں باپ کو جائے گا جس نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچے کو دین پہ لگایا ہو۔ قیامت تک یہ ثواب جاری رہے گا، کیونکہ دین قیامت تک ہے۔ جیسے دیکھیں جس نے مجھے پڑھایا ہے، میں بول جا رہا ہوں لیکن ثواب جس نے اس کو پڑھایا، اب جس کو میں نے پڑھا دیا جب وہ دین کا کام کرے گا ثواب، آگے وہ جس کو پڑھائے گا اس کا ثواب بھی۔ تو یار ایصال ثواب ماں باپ کے لیے وہ کرے۔ ایک بات اور کرنے والے ہیں، اپنی نسل میں سے نا ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، کم از کم مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، کفن کے لیے نہیں ترسو گے، جنازے کے لیے نہیں ترسو گے۔ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دین منع نہیں کرتا، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین تنگ نظری رہنے نہیں دیتا۔ نبی پاک کا دین تو سینہ کھولتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خاندان میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، وہ خاندان میں عالم دین ہونا چاہیے۔ وہ کم از کم مرنے والوں کو ترس کے نہیں دے گا کہ غسل کے لیے بھی آ جائے۔ وہ بھائی نہلانے والا اپنا ہونا، مرنے والے میں عیب نکل آئے تو کسی کو بتاتا نہیں، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ کہتا ہے، بڑی بدبو آ رہی تھی، جسم وزنی ہو گیا تھا، شکل بگڑ گئی تھی، اگر نہلانے والا سگا بیٹا ہو بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا؟ آج جو بزرگ اس بات کو سوچ کے جا رہے ہیں کہ میرے پاس مینوں نوانا کنے ہے، مینوں کفنانا کنے ہے، میرا جنازہ کنے پڑھا رہا ہے، یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی نسل کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے اولادوں کو اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد آپ غسل کے لیے نہ ترسیں۔ آخری بات اور میں دعا کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، ساری زندگی جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ دوست کہہ رہا تھا چلیے کہ تمہارے پتر مل جاؤ، آپ نے جواب دینا ہے ہم بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں؟ چہرہ دکھانے۔ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا، ان کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہے ہو اور توقع یہ کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے۔ ہم ظلم کیا کر رہے ہیں؟ مرنے والے کے لیے اس کے چیلے پہ گئے تو پھل لے کے چلے گئے، پھل زندہ بندے نے کھانا کہ مردے نے کھانا؟ گھر میں سارے کہہ کے گئے کہ سارے ثواب کے لیے جا رہے ہیں، پھل تو زندہ بندے کھائیں گے، مرنے والے کے لیے ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے دور میں ایک علامہ صاحب تھے، ان کے نام کئی مرید تھے، کئی شاگرد تھے، ہزاروں میں تعداد تھی، اور یہ قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا نا تو اپنی دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو اس کے جو پڑوسی دکاندار تھے نا وہ اس کو بڑا طنز کرتے تھے کہ یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، اپنے کام کاج کا تو حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ کہنے لگا بہو جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے تو لوگی اودا بھی پڑھتے ہیں۔ وقت بیتتا گیا، وہ جنازے پڑھتا گیا، علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا، ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، آپ کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع ہوگا۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں، اتنا رش تھا کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے
जनाजे में शरीक नहीं हो सके। हालांकि जनाजे का हुक्म है, जनाजा निकल रहा हो, आपका वजू नहीं है तो आप तयम्मुम करके शरीक हो सकते हैं। ये जनाजे का शरीक मसला है। सिर्फ नमाज जनाजा के लिए हुक्म है और ईद की नमाज के लिए। अगर शहर में ईद की नमाज और कहीं नहीं होनी, आखिरी नमाज हो रही है, आपका वजू नहीं तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका नेमल बदल नहीं होता। बाकी नमाजों का ये हुक्म नहीं है। अब सैकड़ों लोग वजू करते रह गए। जब अलामा साहब का जनाजा हो गया तो ऐलान हुआ कि एक जनाजा और है, वो पढ़ के जाइएगा। अब जो लोग वजू कर रहे थे वो भी शरीक हो गए, जनाजा उससे भी बड़ा हो गया। जब दूसरा जनाजा पढ़ के फारिग हुए तो इल्म हुआ ये वो दर्जी था जो अल्लाह की रजा के लिए लोगों के जनाजे पढ़ा। शर्त है कि अल्लाह की रजा। हम क्या कर रहे हैं? मैं नाना गया तो की कहेगा अबू के जनाजे पे नहीं आया, अम्मी के जनाजे पे नहीं आया। और मेरे भाई जो सलूक हम कर रहे हैं ना, कल को हमारे साथ होगा। शब बरात की रात है, तौबा की रात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दूध थन से निकल आए तो वापस नहीं जाता। इसी तरह जिसकी आंख से आंसू निकल आया वो जहन्नम में नहीं हाय जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह। ये गोल्डन चांस की रात है। आप किसी से पैसे मांगने जाएं, आप किसी से, और बोलो यार मैं नहीं मांगता यार, आप किसी से, और सामने वाला खुद ही पूछ ले कितने के चाहिए हैं, तो मजा आता है कि नहीं आता? हाय हाय सुभान अल्लाह। आगे पीछे हम कहते हैं मालवा तो माफ कर दे। आज की रात वो पुकार है कोई माफी मांगने वाला? सुभान अल्लाह। आज वो कह रहा है कोई है रिस्क मांगने वाला, है कोई सेहत मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला। यार आज उसकी रहमत बाजू फैला मिला के हमें पुकार रही है। इस वास्ते ये रात गोल्डन चांस है, इसको जाया मत करें। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, गिड़गिड़ा के तौबा करें। एक बात को पल्ले बांधो यार, मालिक बड़ा करीम है। उसने सारी जिंदगी हमारा पर्दा नहीं खोलने दिया, सारी जिंदगी हमारा पर्दा नहीं उसने खोलने दिया। यार आज अल्लाह ने तौफीक दी है ना, उनको को माफी मांग लो यार। जनाबे उमर फारूक आखिरी रिवायत, उसके बाद जिक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी। ठीक है, आप सब तैयारी है माफी मांगने की कि नहीं? रब को मांगना यार, केड़ा किसी बंदे को मांगना है यार। आप बैठे दुआ में शामिल हो, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। सारे बैठेंगे ना? ठीक है, रिवायत सुन ले, बस मैं गुफ्तगू उसको जिक्र की तरफ जा रहा हूं। जनाबे उमर फारूक ने एक बंदा तनख्वाह पे रखा हुआ था। उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि तुमने रोज दरवाजे पे आना है और बाहर आके ये सदा लगानी, उमर अल्लाह से डर जा, क़यामत करीब है और तूने हिसाब देना। रोज आता, सदा लगाता, चला जाता, उसको तनख्वाह मिलती थी। एक दिन उसने जो सदा लगाई कि उमर अल्लाह से डर जा, क़यामत करीब है, हिसाब देना। जनाबे उमर ने उसको बुलाया, उसको महीने की तनख्वाह दी और कहा कल से तूने नहीं आना। रोने लगा, कहने लगा हुजूर मुझसे भी गलती हो गई है। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी का सफेद बाल पकड़ा, कहा जो काम तू रोज करने आता था ना, अब वो मेरी दाढ़ी पे आ गया और ये सफेद बाल मुझे बता रहा है कि उमर जिंदगी की असर हो गई और सूरज डूबने वाला है। हाय हाय। यार जिनकी 50 से ऊपर चले गई असर हो गई है, अब सिर्फ सूरज डूबने वाला है। आप सब भाई बैठे हैं, ज़ौक़ से बैठे हैं, शौक से बैठे हैं, अभी जिक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी। एक बात को बस पल्ले बांध लें, ये नहीं सोचना कि मेरे दाएं बाएं कौन है और वो क्या सोच रहा है, क्या कहेगा। अल्लाह की बारगाह से आप माफी मांगे जाना है। इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे। जिन भाइयों को लाइटों के स्विच का पता है वो लाइटें बंद कर लें और सारे भाई दुरूद पाक पढ़ लें। सलातो व सलाम।